آج کی آیت میں اصول بتایا گیا ہے کہ دین کے اندر زبردستی اور جبر نہیں ہے. دین میں جبر نہیں ہے، بلکہ معنی کہ کسی کو ہم زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے، زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھوا سکتے. تاہم اسلام میں فی الجملہ جبر موجود ہے. تھوڑا سا میں سادہ الفاظ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس پہ ہم زبردستی نہیں کر سکتے کہ آپ نے خواہ اسلام قبول کرنا ہے. لیکن جس بندے نے اسلام قبول کر لیا، پھر جو اسلام کے قوانین ہیں، جو اسلام کے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنے کے حوالے سے پھر سختی کی جائے گی. جیسے کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ بچہ جب 8 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا پابند بنایا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارا جائے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو مارا جائے. تو اسی طرح جو بندہ روزہ نہیں رکھتا، کھلم کھلا کھاتا پیتا ہے، تو اس کو بھی سزا دی جائے. اسی طرح جو بندہ شریعت کے کسی رکن کا انکار کرتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ سزا دی جاتی ہے، سب سے سخت سزا دی جاتی ہے، جو کہ کافر سے بھی سخت سزا ہے. یعنی جو بندہ کسی رکن کا انکار کر لیتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. حکومت وقت اس کو سزائے موت دے گی. عام طور پر کسی کافر کو مارنے کی، قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر وہ کافر حربی کافر نہیں ہے، یعنی اگر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آئے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جو مسلمان کلمہ گو ہے اور اسلام کا اقرار کرتا ہے، شریعت کا اقرار کرتا ہے، لیکن شریعت کے کسی رکن کا انکار کرتا ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج، بلکہ ایسے خارج ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے. اگر وہ اپنے شکوک و شبہات کسی عالم کے پاس بیٹھ کر دور کر سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ حکومت وقت اس کو سزائے موت دے گی. تو اسلام کے اندر فی الجملہ جبر موجود ہے. باہر یعنی کوئی بندہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا تو اس پہ ہم زبردستی نہیں کر سکتے.